محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ قابل احترام احباب گرامی، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہم تمام کو یہاں ایک بار پھر دین اسلام پر جمع فرمایا۔ احباب کا آنا، منتظمین کا انتظام کرنا اللہ کریم قبول فرمائے۔ آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان تخفوا، اے میرے حبیب فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ خواہ تم جو کچھ اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ جانتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات خالق ہے اور جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ مخلوق کتنی ہے، کتنی قسمیں ہیں، ایک قسم میں کتنا عدد ہے، یہ شمار محال ہے، ممکن نہیں کہ یہ شمار کیا جا سکے۔ پھر تمام تخلیق اپنے اندر ایک ایسا پہلو رکھتی ہے کہ وہ خود گواہ ہے اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت کا، کہ خالق کل کائنات نے جسے پیدا فرمایا اس جیسا اور کوئی پیدا فرمانے والا ہو نہیں سکتا۔ دنیا، ٹیکنالوجی، دنیا کی ترقی آج ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں یہ صرف آج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ انسانی کو غور کریں تو بڑی پرانی تاریخ اور تاریخ میں انسانی جو سائنٹیفک ترقی ہے وہ ملتی ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیں، وہاں کے جو واقعات ہیں انہیں دیکھیں، پھر اسی تسلسل میں بعد میں جو تعمیرات ہیں جن کی نشان آج زمین پر موجود ہیں انہیں دیکھیں، آپ فرعون کی جو تعمیرات ہیں اس کو دیکھیں، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں انسان نے ترقی بارہا کی ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کس وقت کس شعبے میں ترقی کی۔ فرعون کے زمانے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جیومیٹریکلی جو نالج ہے وہ آج سے زیادہ ہے۔ آج کی جو ترقی ہے اسے مادی ترقی کی آپ پہلو سے دیکھیں تو یہ اپنے اندر ایک عجیب پہلو رکھتی ہے، لیکن ان سارے پہلوؤں میں اگر آپ غور فرمائیں، نہ تب نہ آج نہ کبھی یہ مخلوق ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتی۔ ایک مچھر کا جو پر ہے اس کی خاصیت پیدا نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم ایک مکھی یا مچھر کی جو حوالہ دیتا ہے تو وہ بھی یہ بات ثبت کرتا ہے کہ اگر یہ اللہ نے حصہ تخلیق فرمایا تو کوئی اور ایسا تخلیق کرنے والا نہیں ہے۔ یہ شان قدرت ہے اللہ رب العالمین۔ پھر تمام تخلیق ایسی کہ ایسا نہ کوئی تخلیق کر سکتا ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اس سب میں پھر جب بنی نوع انسان کی بات آتی ہے وہ فرماتا ہے آسان التکوین، تخلیق کا ایک نمونہ ہے، ایسی تخلیق اور اس نے پیدا نہیں فرمائی۔ پھر تخلیق انسانی کو آپ غور فرمائیں، آج اپنی حیات سے اگر آپ مثال لیں تو ایک ہم نہیں ہیں تخلیق میں، بے شمار ہیں۔ اسی زمین پر جس پر ہم بستے ہیں ہمارے ساتھ کتنی اقسام ہیں
جو مخلوق اسی زمین پر بستی ہے۔ کتنی مخلوق ایسی ہے جو اس زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں اس کے زیر ہے، نیچے زیر زمین کتنی اقسام ہیں، ان فضاؤں میں کتنی قسم کے پرندے ہیں جو اڑ رہے ہیں۔ پھر وہ مخلوق جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ تو ہے، غیر مری مخلوق کتنی ہے اور اس کا عدد کتنا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ سورج اس زمین سے کتنی دوری پر ہے اور اسے اللہ نے کتنی قوت عطا فرمائی ہے، اور اس تک اگر ہماری نظر پہنچتی ہے تو اس سے لے کر جس زمین پر کھڑے ہو اس زمین کی مٹی کے ایک ذرے تک کو دیکھو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے انسانی حیات پر خدمت پر معمور ہے۔ اسے غور فرمائے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا، اور جو کچھ ساتھ اس نے پیدا فرمایا اس مخلوق کو کسی نہ کسی پہلو سے وہ خدمت پر معمور ہے۔ اس میں قرآن کریم آپ کو زمین کی مثال عطا فرمائے، قرآن کریم اس زمین کے خد و خال کو ارشاد فرمائے، قرآن کریم آسمان سے برسنے والی بارش کا ارشاد فرمائے، اس سے جو زمین کو رویدگی نصیب ہوتی ہے اور جو زمین کا سینہ چیرتی ہوئی اس انسان کو تقویت دینے کے لیے اجناس پیدا ہوتی ہیں، ان کا ذکر دیکھیں۔ ہر پہلو سے اس انسانی زندگی کو کوئی نہ کوئی سبب فائدے کا دوسری مخلوق سے نصیب۔ پھر ابھی اگر ہم یہ غور کریں کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں جو کچھ یہاں ہے، چاہے وہ ایک کرسی کی صورت میں ہو، ایک ریکارڈنگ کی صورت میں ہو، سٹیج کی صورت میں ہو، لائٹ کی صورت میں ہو، با مقصد ہے، بے مقصد نہیں۔ جب اس ساری کریشن کو دیکھیں گے تو جہاں ہر چیز با مقصد ہے تو وہ کریشن جو سب کا ایک نقطہ ہے درمیان میں، ایک ایسی جگہ جہاں ساری مخلوق کا رخ ہے، وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا؟ تو جب آپ اسے غور کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ عمومی حیات نہیں، اس میں کوئی حیات کا بھی ایسا پہلو ہے جو خصوصی ہے، خاص ہے، اور اس خاص پہلو کو جب آپ پرکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ اس میں ایک حصہ تفکر کا ایسا ہے جو عمومی حیات میں نہیں ہے۔ ہمارے سامنے چرند پرند جانور سب حیات، پیدائشی طور پر گائے کے بچڑے کو یہ اس کے دماغ میں ہے کہ پیدا ہوتے ہوئے اسے خوراک کہاں سے ملے گی اور اس نے وہاں سے دودھ کیسے لینا ہے۔ ایک پرندے کے بچے کو جسے اڑنا جس کی صفت میں ہے، اس بچے کو کیسے معلوم ہے کہ جب پر آ جائیں تو اس نے پھڑپڑانا ہے؟ یہ خالق نے تخلیقی طور پر اس کے اندر علم رکھ دیا۔ لیکن جو حیات انسانی ہے اور جو اس میں تفکر ہے کہ اس زمین و آسمان کو دیکھتی ہوئے، اپنی زندگی کے تسلسل سے گرد و پیش کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات پر پہنچے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے، یہ حصہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے سوائے مکلف مخلوق۔ پھر مکلف مخلوقات میں بنی نوع انسان وہ مخلوق ہے جسے خالق نے کلام ذاتی سے نوازا، وہ مخلوق ہے جسے اللہ رب العالمین نے جس میں اپنے مقربین مبعوث فرمائے اور مقصد حیات سے آشنا فرمایا، اور ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ قرآن کریم ایک ایک حصہ انسانی مزاج سے خیالات تک، ضروریات سے ایک ایک فکر تک ایسا واضح بیان کرتا ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کا ترجمہ جانتے ہوں، اس کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں اور اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کر پرکھتے آئیں تو سمجھ آئے گا کہ میرے ایک خیال جو گزر رہا ہے دماغ کا، اس گزرتے خیال کو بھی قرآن کریم مخاطب فرما رہا ہے،
اس کی بھی حدود و قیود جو ہے وہ مقرر فرما رہا ہے، اس لیے کہ جس نے مخلوق پیدا فرمائی یہ کلام اسی کا ہے۔ جس طرح جس نہج پر زندگی بسر کرنے کے سلیقے اور طریقے وہاں سے عطا ہوں گے، ایسے کہیں اور سے میسر ہو نہیں سکتے۔ تو حیات دنیا کی ہو، مقصد تخلیق ہو، عبدالآباد حیات کے پہلو ہوں، اگر کامیابی، حتمی کامیابی اور کلی کامیابی درکار ہو تو پھر یہ وہ حصے ہیں جو کلام ذاتی کے ہیں، جو ہمیں ایک ایک چیز سے آشنائی عطا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ انسانی زندگی کا بغور جائزہ لیں، اپنے معمولات زندگی میں دیکھیں، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم بول نہیں رہے ہوتے، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ ہم چاہ نہیں رہے ہوتے، اور جسے زیادہ دسترس آ جائے مزاج پر، اس کی باڈی لینگویج کو بھی دیکھتے ہوئے یہ اندازہ محال ہو جاتا ہے کہ یہ چاہ کیا رہا ہے۔ اور جب دین اسلام کے اصول و ضوابط سے دوری ہو تو پھر بندہ اس طرح کے اوصاف کو بروئے کار لا تو وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کو میں سر کر لوں گا، اور اسی میں وہ اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے اور سرگرداں رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کرم اور احسان فرمائیں، نور ایمان نصیب ہو، پھر کلام ذاتی نصیب ہو، تو پھر بڑی باریکیاں سمجھ آتی ہیں۔ انہی باریکیوں میں ایک باریکی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے، فرما رہے ہیں اے میرے حبیب انہیں اطلاع دے، انہیں بتا دیں میرے حبیب کہ خواہ تم کچھ اپنے سینوں میں چھپا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دے رہے ہیں، کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی تکرار کر رہا ہے، کوئی ضد اور عناد کر رہا ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو مان رہے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب انہیں بتا دیں کہ جو کچھ تمہارے نیا خانے دل میں ہے نا، مخلوق کی دسترس سے باہر ہو سکتا ہے، خالق کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ کیا سوچتے ہو، کیا سوچ کر آئے ہو، کیا سوچ کر مخالف کھڑے ہو، کیا سوچ کر دشمنی اختیار کر رہے ہو، وہ خوب جانتا ہے۔ اور اس نظام ہستی کو جسے تم سمجھ رہے ہو کہ تم چلا رہے ہو، ایسا نہیں ہے، تمہاری حیات میں ہی انسانی تسلسل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ تھے، ان کی بھی پسند و ناپسند تھی، ان کی بھی حیثیتیں تھیں، ان کی بھی شکل و صورت پر بحث تھی، انہیں بھی دنیا میں حیثیتیں دی گئیں، آج وہ نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کیا، کتنے ایسی مخلوق ہے جو نو مولود ہے اور تمہارے ہاتھوں پر آ رہی ہے، تو یہ نہیں خیال کرتے کہ ہاتھوں سے دفنا رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے نو مولود کو کھلا رہے ہو، تو تم کیسے رہو گے؟ جو پوشیدہ تم رکھے ہو، اس پوشیدگی کو مخلوق پر سمجھو، اس کا اطلاق خالق پر نہ کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ فرمان ہے رب کائنات کا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا، اس لیے کہ تمہاری دسترس نہیں ہے کہ تم پہنچ پاؤ اللہ کی ذات تک، تم اسے پہچان سکو، اس کی پسند و ناپسند سے واقفیت حاصل کر سکو۔ ممکن نہیں ہے تیرے لیے کہ تو اپنی اس حیات سے پہلے کی بات سمجھ سکے اور اس حیات کی حقیقت کو پا سکے، اس حیات کے بعد جو کچھ ہے تو اسے سمجھ سکے، ممکن نہیں۔ تیری حسات، تیری سینسز ایک لیمیٹڈ لائن تک ہیں، اس سے آگے تو نہیں پہنچ سکے گا۔ اس تفکر کی کیفیت جس کو بروئے کار لانے کے لیے قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ اس زمین کو دیکھو، مخلوقات کو دیکھو، اس جنس کے پیدا کرنے کو دیکھو، اس طلوع و غروب کو دیکھو، اس زمین و آسمان کو دیکھو، تو یہ کیا ماد اتفاقات ہے؟ یہ تمہیں اس ذات تک پہنچا دیں گے کہ ہاں کوئی ذات ہے جو مالک ہے، کوئی ہے جو خالق ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ واحد ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔
وہ کیسا ہے، اسے کیا پسند ہے، یہ تیری بساط سے باہر ہے۔ یہ اس کا احسان کہ اس نے اپنے مقربین جو ہیں وہ مبعوث فرمائے۔ پھر اس تعلیمات کے تحت اور اس حق کو مانتے ہوئے پھر جب تم تجاوز کرو گے تو کوئی جانے نہ جانے، اللہ کریم کی ذات جانتی ہے۔ اور اسی کیفیت کو تب کے حالات پر اگر ہم بات کرتے رہیں تو اپنی بات سمجھنے سے ہم قاصر رہیں گے۔ اللہ کا کلام ہے، روز معاشر تک کی مخلوق کی رہنمائی کا سبب ہے، تب بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت کے قائم ہونے تک یہ امتحان میں اصول و ضوابط سمجھتے ہوئے رائے حق کے متلاشیان کے لیے یہی رستہ ہے۔ اور جب اس کے تحت آئیں گے تو پھر یہ حقیقت بڑی واضح ہو جائے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ تو چاہ کچھ رہا ہو، کہہ کچھ رہا ہو اور لوگ مطمئن ہوں، اور یہی بات لے کر تو اخروی حیات کو جائے کہ وہاں کا جو حساب کتاب ہے میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔ یہ ممکن نہیں۔ اس ساری عطا کے بعد، اس سارے کرم اور احسان کے بعد اس نے تجھے ایک ایمان کی کیفیت تک عطا فرمائی ہے، پھر اسے دنیا کی جھمیلوں میں کھو نہ دے۔ یہ حقیقت سمجھ کہ ایسا نہیں ہے کہ تو یہ خیال کر کہ جو کچھ میری مرضی ہے اس کا بھی اطلاق ہو جائے، اور وہ پہلو جو اسلام بتا رہا ہے یا اخروی حیات کی کامیابیاں بتا رہا ہے وہ بھی میں حاصل کر لوں، اور یہ وہ پہلو ہیں جو ہم اپنی دنیا کی حیات میں استعمال کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت، دنیا کی واقفیت اور دنیا کے معاملات ہماری جستجو سے ہو رہے ہیں، لیکن اس بات اور اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، میں ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت سمجھدار ہیں، لوگ ان سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں ہمیں رائے دو، ہم کیسے کام کریں تو ہمیں ترقی ہوگی۔ وہ جو رائے دے رہا ہے اس کی رائے پر عمل پیرا ہونے والے کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اور وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ کاروبار کر سکے۔ کتنے ایسے سادہ مزاج لوگ ہیں جن کے ملازم اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ کاروباری جو میم میخ ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جو کمپنی کا اونر ہے اس سے زیادہ سمجھتے ہیں، وہ مالک ہے وہ ملازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رزق ہے یہ عقل پر نہیں ہے، رزق اس نے تقسیم کیا ہے۔ اگر رزق کا معیار عقل یا طاقت پر ہوتا تو جو کمزور ہے اور جو نادان ہے اسے تو کوئی پانی کا گھونٹ بھی نہ پینے دیتا۔ اپنے معاشروں میں ان مثالوں کو دیکھیں، اپنے ایک ایک آبادیوں میں آپ کو کئی مثالیں میسر آئیں گی۔ تو جب ہم دنیا کی زندگی کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ میری ترتیب ہے کہ میں اسے اختیار کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہے ویسا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس بات کو جاننے کے لیے اپنے اندر ایمان کی کیفیت اتنی مضبوط ہو کہ جو بندہ بول رہا ہے سوچ بھی پھر وہی رہا ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو نتائج کیا ہوں گے؟ جیسے آج ہمارے معاشروں میں ہیں۔ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں اور بام تضادات ہیں۔ اختلاف رائے اور بات ہے، اس اختلاف رائے کو دشمنی کی صورت تک پہنچا دیا جانا یہ اور بات ہے۔ بات کہیں فروغ کی اختلاف کی آتی ہے، وہ غلط اور صحیح تک پہنچ جاتی ہے۔ نقطہ ایک ہے، کلام ذاتی ایک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، جہاں سے ہمیں یہ سارا حق نصیب ہو رہا ہے۔ ہم میں تفریق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نہاں خانے دل میں سوچتے اور ہیں، بولتے اور ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام ہستی ہم چلا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں بڑی واضح سمجھ آ جائیں گی، لیکن جب یہ عقدہ کھلے گا، جب یہ پردہ ہٹے گا، پھر فرصت نہیں ہوگی، پھر پلٹ کر کوئی نہیں آئے گا۔ یہ وہ حصے ہیں جو محاصل ہے تصوف کا، جو محاصل ہے ذکر اذکار کا۔ اسلام میں کوئی چیز زائد نہیں ہے،
جو کچھ ہے وہ حق ہے، جو کچھ ہے وہ ہماری ضرورت ہے، جو پہلو ہماری تربیت کے لیے ضروری ہیں وہ سارے بہر دین اسلام نے جامع اور مکمل ہمیں عطا فرمائے۔ اور جب ہر پہلو سے اللہ کے حکم پر چلتا ہوا کوئی مسافر آئے گا تو اس کے زبان و بیان اور اس کے نہاں خانہ دل میں فرق نہیں ہوگا، وہ صاف بولے گا۔ اس کا انحصار اپنی ذات اور اپنی استعداد پر نہیں، توکل الی اللہ ہوگا۔ اور یہ جو آج ہمارے اندر تقسیم ہے، جو تکالیف ہیں، جو شدت ہے، یہ نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ انحصار ہی اللہ پر کر رہا ہوگا۔ اور یہاں جب یہ فرمایا گیا کہ جو کچھ اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھتے ہو اسے ظاہر کرو یا نہ کرو، اس پوشیدہ کیفیت کو وہ خوب جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ جانتے۔ اب زمین و آسمان میں کیا ہے، کتنا کچھ ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ایک ایک بات جانتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تم اپنے آپ پر بھول سکتے ہو، تم اپنی باتوں میں کھو سکتے ہو، لیکن جب اس کی ذات کی طرف دیکھو گے تو اس کی مخلوقات میں ایک اشاریہ لگا کر زیرو لگانا شروع کر تو اپنا شمار نہیں پورا کر سکے گا، تیری زندگی پوری ہو جائے گی۔ جب اس کی شان کی طرف دیکھے گا تو ارض و سما کا مالک ہے، اس میں کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، ہر چیز کو وہ خوب جانتا ہے۔ کوئی شے ایسی ہے نہیں جو اس سے پوشیدہ ہو۔ اس کی ذات علیم ہے، جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ پھر فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہی تعلیمات کے ساتھ بندہ مومن جب اپنے آپ کو اور اپنے ہوش میں لاتا ہے یا اپنے اس قلب کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور اپنے آپ کو ریالٹی پر لاتا ہے، پھر آگے دو آیات چھوڑ کر آگے ارشاد ملتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ ہے کوئی جو اس کارگاہ حیات کے مالک کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے کوئی جو اسے محبوب ٹھہرانے نکلے، ہے کوئی جو اس سوچ میں لگ جائے کہ وہ کون سے پہلو ہیں کہ میں اپنے اللہ کو محبوب کر لوں؟ وہ فرماتا ہے اے میرے حبیب یہ بھی انہیں بتا دیں، وہ سارے طریقے، وہ سارے سلیقے، وہ سارے انداز، وہ ساری پسند و ناپسند وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی میرے حبیب یہ بھی انہیں بتا دیں۔ اور اگر اس پہلو پر یہ قدم اٹھائیں گے، یہ تو مجھے چاہنے آئے تھے، میں انہیں محبوب کر لوں گا۔ اور جسے اللہ رب العالمین کا تعلق نصیب ہو جائے پھر اس کے نہاں خانہ اور ظاہر میں فرق کوئی نہیں رہتا، پھر وہ اس وصف میں آ جاتا ہے کہ وہ صاف اور خالص نیت کے ساتھ سرگرداں ہوتا ہے اپنے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی طرف۔ اور یہ وہ حصول ہیں جو تصوف کے ہیں۔ اور دکھ ہوتا ہے کہ جب تصوف کے نام پر بھی بات دنیا کی تقسیم کی ہو رہی ہو، دکھ ہوتا ہے کہ تصوف کے نام پر بھی ہم بام لڑ جھگڑ رہے ہوں۔ وہ اساتذہ جو ہم تک دین پہنچانے کا سبب ہیں ان کی شان بڑی ہے یا چھوٹی ہے، ہم اس بات پر تلخ ہو رہے ہوں۔ حالانکہ نکتہ تو یہ ہے کہ یہ وہ رستے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تک پہنچا جائے اور ان ارشادات کی وہ حقیقت حاصل کی جائے کہ بندے کا ظاہر اور باطن ایک ہو سکے، منافقت اندر سے جا سکے، وہ کدورت، وہ نفرتیں جو ظاہر میں نہیں ہیں لیکن نہاں خانہ دل میں وہ جا سکے۔ یہ جو حسد پر بات ہوتی ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کسی نے کہ حضرت
حاسد جو ہے، جو حسد کرتا ہے، اس پر بڑی گرفت ہے، اس کی بڑی سزا کا بیان ہے۔ تو جب وہ حسد کر رہا ہے، حسد خود ایک سزا ہے کہ وہ جل رہا ہے، وہ تکلیف میں ہے، دوسرے کو تو اس کی تکلیف پہنچ نہیں رہی، تو جب وہ پہلے تکلیف میں ہے تو پھر اسے سزا کی تو کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو انہوں نے فرمایا بات اس کی ذات کی نہیں ہے۔ حاسد کا حسد جو ہے وہ معترض ہے اللہ کی تقسیم پر، دوسرے جس کی کسی شے پر حسد کر رہا ہے اسے کس نے دی ہے؟ اگر رزق پر کر رہا ہے، اگر عقل پر کر رہا ہے، اگر وجود پر کر رہا ہے، کس پر کر رہا ہے؟ اللہ نے اسے دی ہے۔ حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، اس کا حسد، تو اس کی سزا کئی گنا زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ وہ کون سی کیفیات ہیں؟ وہ ہیں جب ایمان اتنا راسخ اور مضبوط ہو جائے کہ یہ یقین ہو کہ جو کچھ ہے، جیسا ہے، جو حال ہے، یہ میرے اللہ کے روبرو۔ اور اللہ رب العالمین ایمان کی یہ چاشنی، ایمان کی یہ کیفیت معزز سامعین کرام عطا فرمائے، یہ زندگی سہل ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارے دعوے ہیں، لیکن صبح سے لے کر شام تک جو اپنی معمولات ہیں انہیں ایک دفعہ دیکھ تو لیں۔ ہم کہتے کیا ہیں، ہم سوچتے کیا ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، ایک دفعہ ایسے دیکھتے تو جائیں۔ چھوڑیں اس تضاد کو جو آج معاشرے میں پنپ چکا ہے مخالفت کا۔ یہ محترم جو یہاں بات کر رہے تھے کہ ہر ایک کا حق ہے، یہ تو دین اسلام بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو زندہ رہنے کا بھی حق دیا ہے، ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کا بھی حق دیا ہے۔ دین اسلام کے تحت اسی زمین پر جب عروج تھا اسلامی خلفاء کا، تب بھی کسی کے ساتھ یہ زبردستی نہیں ہو سکی کہ وہ غیر مسلم کیوں ہے۔ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے اسے حق دیا ہے۔ جو تجاوز کرے گا ہر ایک نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، جب وہاں پیش ہوگا تو وہاں کے حساب میں کوئی رائے برابر کا فرق نہیں لگے گا۔ یہاں جب حساب ہوتا ہے تو ہم قانون کی آنکھوں پر پٹی باندھی دیکھتے ہیں، کورٹس کے سامنے آویزہ ہوتا ہے کہ وہاں پٹی باندھی ہوئی ہے آنکھوں پر، وہاں ایسا نہیں۔ وہ فرما رہا ہے تو ظاہر کو کہتا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تیرے دل میں ہے۔ اس کی ذات علیم ہے، ازل سے ابد جانتا ہے۔ جو تو تھا نہیں، یہ تخلیق تھی نہیں، یہ عالم خلق تھا نہیں، وہ تب سے جانتا ہے کہ اس عالم خلق میں کس وقت، کس زمانے، کس حیثیت میں کوئی ہوگا اور کس لمحے کیا سوچے گا، وہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو کہ یہ آشنائی ہمیں نصیب ہو۔ پھر عبادات کی جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام، ہم عبادات کو ضروریات زندگی سے منسوب کرتے ہیں۔ گرد و پیش دیکھو بھائی، کتنے لوگ ہیں جو اس کو مان ہی نہیں رہے، اسے بھی انہیں بھی اس نے صحت دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کے مقابل جا کھڑے ہوئے، انہیں دنیا کی اتنی طاقتیں دی ہیں، حکومتیں دی ہیں۔ یہ عارضی اور فانی جہان ہے۔ آنے والی زندگی کو دیکھ کر ہم بڑی آسیں لیتے ہیں، جو گزر گئی، جو بیت گئی، جو چلی گئی، اس زندگی کو دیکھو نا۔ وہ ماہ و سال سمجھ نہیں آئے کہ کیسے گزر گئے، اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھ لو۔ تو اسی تسلسل میں جو ہے گزر جائے گی، کتنی ہے کسے معلوم ہے۔ پچھلے سال یہاں اسی شہر میں گفتگو کرنے کا موقع ملا، زندگی تھی تو آج بیٹھے ہیں۔ آنے والے سال میں کون ہوگا کون نہ ہوگا تو بڑے دور کی بات۔ اس محفل میں بیٹھے ایک سانس لی ہے، دوسری آئے گی کہ نہیں آئے گی کون جانتا۔ اے بندے مومن، تیرے ذمہ اس حق کو جاننا، سمجھنا، اختیار کر کے مخلوق تک پہنچانا ہے۔ تو مکلف ہے، تیرے ذمہ ہے، اور اللہ کا احسان ہے ہم میں کتنے ایسے ہیں جو وراثتاً مسلمان ہیں، آباء و اجداد مسلمان تھے تو ہم مسلمان، اور تخلیقی طور پر ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کے اندر
حق کو پا لانے کی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے۔ اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے لیے کس راہ کو متعین کرتا ہے، اور جو راہ کوئی متعین کرے گا قرآن کریم نے اس کے فیصلے ارشاد فرما دیے ہیں، نتائج بیان کر دیے گئے ہیں، عین اپنے کیے کو پالے گا۔ اور ہم اس جھگڑے سے نکلیں، ہمیشہ جو ہے محبت کی جو بات ہے، ہمیشہ جو بہتری کا راستہ ہے وہ اسی پہلو سے آتا ہے جو محبت کا ہے، اور دین اسلام کی جو تبلیغ کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا وہ کردار ہے۔ عہد صحابہ کو مطالعہ فرمائیں، ان ہستیوں کے واقعات دیکھیں، خواتین و حضرات کے وہ پہلو جو وہاں سے ہماری رہنمائی کا سبب ہے، ایک نظر پڑھیں، دیکھیں۔ کردار تھے ان ہستیوں کے جو مخلوق کو دین اسلام سے آشنا کرتے چلے گئے۔ آج گلوبلی پھر کر دیکھیں، مسلمانوں کو عددی حصوں میں دیکھیں، پھر مسلمانوں کو حیثیت کے حصوں میں دیکھیں، پھر مسلمانوں کو تفریق کے حصوں میں دیکھیں، کیا ہوگا؟ نام مسلمان ہمارا ہے، کیا ہمارے درمیان اسلام بھی ہمارے اندر ہے؟ جب یہ کیفیت دیکھیں گے تو مجھے اپنی پریشانی ہوگی کہ ہر اٹھنے والا قدم، ہر میں لینے والا سانس اپنے حصے سے اپنا حصہ ختم کرتا ہوا اپنے آخر کو جا رہا ہوں، روز محشر کھڑا ہوں گا، تو مجھے تو فرصت اپنے سے نکلنے کی نہیں ہوگی، میں دوسرے کے گلے کہاں جا کر پڑوں گا۔ قرآن کریم کو سمجھیں، اپنے امور میں، اپنے روزمرہ کے جو دن کا آپ کا معاملات ہیں اس میں قرآن کریم کا حصہ رکھیں، جس میں تلاوت ہو، جس میں ترجمہ ہو، جس میں تفسیر پڑھیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک سوچ جو آپ سوچیں گے نا اس کا جواب قرآن کریم سے آپ کو مل رہا ہوگا، اور ایسے لگے گا میرا اللہ مجھ سے باتیں فرما رہا ہے۔ اور اس کی حدود و قیود میں ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا۔ قرآن کریم عربی میں ہے، اور کسی عربی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے یہ نہیں کہا کہ مجھے زیادہ سمجھ ہے اس میں کیا فرمایا اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانتا ہے۔ جس آیا کریمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحت تشریح فرمائی، ہر ایک نے اسی تشریح کو مانا۔ تو قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں ان حدود و قیود کے تحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں۔ اس زندگی کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ محض گزارنے کو نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت سمجھ آ جائے گی کہ اسی زندگی کی یہ سانسیں اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت بسر کروں گا تو اس پر اللہ کی رضا نصیب ہوگی، تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس قیمتی لگے گی۔ اس پر تعلق استوار ہو رہا ہے مخلوق کا خالق سے۔ اللہ رب العالمین یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حضور دعا گو ہوں کہ یہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ کردار دے جو نہ صرف ہمارے درمیان محبت کا سبب ہو، اللہ کی مخلوق تک حق پہنچانے کا سبب ہو۔ جہاں ہیں، جیسے ہیں، جس حیثیت میں ہیں، دینی اصول و ضوابط اختیار کریں گے، آپ سے مخلوق استفادہ کرے گی۔ تو جو موضوع تصوف کا اپنے بیان میں آخری حصے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے دیکھیں، حدیث مبارکہ سے دیکھیں۔ جس طرح فقہی ائمہ کا تسلسل ہے، اسی تسلسل میں سلاسل تصوف کو دیکھیں تو یہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اسے اپنی ذات کی بات کرنی ہے، کوئی ذات کو منوانا چاہتا ہے، تو چاہے فقہی ائمہ کا سہارا لے، چاہے صوفیاء کی بات کرے، اس میں حق نہیں۔ اور اگر کسی کو اپنی ذات سے غرض نہیں ہے، بات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جو انداز
جو طریقے تعلیم کیے جا رہے ہیں اس کے نتائج میں قرآن و احادیث اور قرآن و سنت نصیب ہو رہی ہے، تو پھر اور سمجھنے میں دیر کرنے کی ضرورت سمجھ نہیں آتی کہ اسے بندہ کیوں دیر میں جائے۔ ائمہ کرام نے محنت کی، دین سہل اور آسان کیا، تحریر کیا، تدوینی طور پر ہم تک پہنچا، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ جگہ جگہ ہمارے علماء جاتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، لوگوں تک دین پہنچانے کا سبب کرتے ہیں، جگہ جگہ ہمارے اساتذہ کرام درس و تدریس میں لگے ہیں، ہمارے بچوں کو کلمہ تک سکھانے کا سبب کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ اسی طرح جب بات تصوف کی آئے گی تو یہ بڑا قیمتی شعبہ ہے۔ بات اس موضوع پر کرنے والے کی وجہ سے قیمتی نہیں ہے، قیمتی اس لیے ہے کہ یہ قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جوڑتا ہے۔ یہ انسان کو سچ پر لے آتا ہے کہ کوئی کہے نہ کہے، وہ اپنے کہے ہوئے کے پیچھے اپنے دل کو ٹٹول رہا ہوتا ہے کہ میرے لفظ اور ہیں اور میری سوچ اور ہے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اس کی بحث اپنی ذات سے شروع ہو جاتی ہے، اور جب کوئی اس شعبے میں آتا ہے تو قرآن کریم ولایت کے شعبے میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ہر صاحب ایمان ایک درجے کی ولایت رکھتا ہے۔ یہ آیت ہے قرآن کریم کی۔ اب اس ولایت میں کتنی مٹھاس ہے، کتنا قرب ہے، کتنے مدارج ہیں، یہ میاں اور بات ہے۔ اس راہ کو آؤ گے تو وہ مالک کل کائنات نہ صرف عطا فرمائے گا، اسے سمجھنا آسان بھی فرماتا چلا جائے گا، اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے گا۔ ابتدا اس فیصلے کی ہے جو نہاں خانہ دل میں لینا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تیرے دل میں کیا۔ تو جب اس راہ پر آؤ گے تو پھر اس کے قیمتی ہونے کی بھی سمجھ آئے گی، اور اس کے قیمتی ہونے کے دلائل میں ایک ہی بات کافی کہ وہ بات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جسے مان رہے ہو اس پر یقین نصیب ہو جائے گا، اور جب اس پر یقین نصیب ہو جائے تو پھر دو نئی باتیں ہوں گی، ایک ہی بات ہوگی، سوچ بھی وہی ہوگی اور عمل بھی وہی ہوگا۔ سلاسل میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ جس کے ہم خادم ہیں، جس کے تحت آپ کے پاس حاضر ہیں اور پروگرام ہیں، جماعتی طور پر الحمدللہ گلوبلی اس سے متعلق لوگ ہیں، اور لوگوں کی تربیت الحمدللہ فی سبیل اللہ کی جاتی ہے۔ جتنے سلسلہ عالیہ سے متعلق ذمہ داران ہیں الحمدللہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں ان کا دنیا کا کوئی منفعت شامل نہیں ہوتی، والنٹیرلی کام کرتے ہیں۔ اور گلوبلی ایک آرگنائزیشن ہے، کوئی ملک، کسی ملک کا کوئی بڑا شہر کہہ دیں، الحمدللہ وہاں تھوڑے یا زیادہ ذکر کرنے والے سلسلہ عالیہ کے لوگ موجود ہیں۔ پھر اسی کے تحت وطن عزیز میں بہت ساری اور آرگنائزیشن ہیں جن کے تحت کام ہوتا ہے، جس میں ایجوکیشن کا بھی کام ہے، جس میں فلاح کا بھی کام ہے، جس میں درس و تدریس کا بھی کام ہے، اشاعت کے کام ہے، بے شمار پہلو ہیں جن کے تحت کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کمی بیشی معاف فرمائے، خلوص دل سے محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا گو ہوں تمام احباب کی استقامت کا کہ اللہ ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے، اور اس راہ پر جو نیا ساتھی، جو ہماری نئی بہن ماں بیٹی آئے گی، اس کو اس راہ کی ایک ایک پہلو سکھائیں گے، ان لطائف و مراقبات کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کی نزاکتوں سے بھی آشنائی کا سبب کریں گے۔ اور یہ وہ شعبہ ہے جو علوم ظاہر کی طرح نہیں ہے کہ اگر استاد نہ ہو تو بندہ کتاب اٹھا کر کچھ شدھ بدھ حاصل کر لے گا، نہیں۔ یہاں محال ہے اس شعبے میں کہ جو بچہ، ہم اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں نا، اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گرتے ہیں، اور کبھی انگلی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ٹانگ پکڑتے ہیں، لیکن گرتے پڑتے ساتھ سہارے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس بچے کا چلنا آسان ہے، اور بغیر استاد کے
اس شعبے میں چلنا محال ہے۔ اللہ رب العالمین یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لطائف و مراقبات کو قیمتی جانیے، اور جو احباب اس سے متعلقہ ہیں، جو ہماری بہنیں اس سے متعلقہ ہیں، ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے لطائف پر محنت کریں، اپنے مراقبات کو وقت دیں، اور جب یہ راسخ ہوں گے تو آپ کا حال آپ کو بتائے گا کہ ایک ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری ہوگی کہ اپنی خواہش، اپنی چاہت آپ رد کر دیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگ حکم مانیں گے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جب یہ کیفیات راسخ ہوں گی تو دنیا سے جاؤ گے تو یہ کیفیات ساتھ لے کر جاؤ گے، یہ مراقبات، یہ منازل ساتھ لے کر جاؤ گے۔ اور اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ایک بات کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطیاں معاف فرمائے، اور قیامت والے دن اپنا احسان فرمائے اور معاف فرما دے۔ یہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ راضی ہے، چونکہ معافی کسی کی اپنی محنت پر نہیں ہے، بخشش اس کی رحمت سے ہے، بغیر رحمت باری کے بخشش ممکن نہیں۔ لیکن جب بات آئے گی نا اس دن اور اس دن کی سمجھ کی، تو پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ راضی ہو، اور اس رضا کے بعد پھر اس کا قرب بھی نصیب ہو، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ لیکن پلٹ کر پھر دنیا نہیں ہے۔ اللہ کرم فرمائے، ہماری غلطیوں اور گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔